السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ علم کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، کم کتنی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، مکناہم اقتدار عطا کیا تھا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، ما جو، لم نہیں، نمکن ہم نے اقتدار عطا کیا، لکم تمہارے لیے، وَأَرْسَلْنَا اور بھیجی ہم نے، السماء السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن موسلادھار بارشیں، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے گروں کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا اور پیدا کی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قرنن قومیں، آخرین دوسری۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ حق کو جھٹلانے والوں کو جو نصیحت کی گئی، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو جھٹلانے والوں کو واضح و نصیحت کی اور اس بات سے ڈرایا ہے کہ یہ بھی اس عذاب اور دنیاوی سزا میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے ان جیسے وہ لوگ گزشتہ صدیوں میں دوچار ہوئے تھے، جو اپنی طاقت و قوت، جمعیت، مال و دولت، اولاد اور زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے اور اسے آباد کرنے کے اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ بحوالہ تفسیر المصباح المنیر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا انہوں نے ان جھٹلانے والوں کو نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم اہلکنا من قبلہم من قرن کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی پچھلی امتوں میں سے، اور قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی پچھلی امتوں میں سے اور قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ بحوالہ تفسیر ایسر التفاسیر۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، ہم نے ان کو وہ مادی قوت دی جو ان مشرکوں کو نہیں دی۔ بحوالہ تفسیر ایسر التفاسیر۔ اس سے مراد ہے کہ ہم نے انہیں مال و اولاد اور خوشحالی عطا کی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں،
ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے وافر اسباب نہروں کی صورت میں مہیا کر رکھے تھے، جن سے پھل، سبزیاں اور اجناس وغیرہ اگتے تھے، مگر انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ان کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں کی پاداش میں پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تو ان کے بعد اس نے اور قومیں پیدا کیں، لہٰذا ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک قوم کو بدل کر لاتا ہے۔ اس حکمت کی وضاحت ایسے ہے کہ اس کائنات میں زمین پر مکافات عمل ہے۔ اس کائنات میں زمین پر مکافات عمل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مادی، معاشی اور فطری وسائل عذاب کو روک نہیں سکتے۔ فساد کو دنیا میں بقا نہ ملے اور اسے دور کیا جا سکے۔ بعد میں آنے والے اگر پہلے والوں سے عبرت حاصل نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک قوم کو بدل کر لاتا ہے۔ اس آیت میں کس چیز کا احساس دلایا گیا؟ پچھلی قوموں کی مادی ترقی کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ترقی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جب انسان یہ بھول جائیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان یہ بھول جائیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان یہ بھول جائیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جاتا ہے، انسان زمین میں خلیفہ ہونے کی شرائط کو پورا کرنے سے بچنے لگتا ہے۔ بعد والی قومیں پچھلی قوموں جیسے اعمال کیوں کرتی ہیں؟ پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق نہ لینے کی وجہ سے بعد والی قومیں پچھلے لوگوں جیسے اعمال جاری رکھتی ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیا جاتا؟ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیا جاتا؟ غلط فہمی کی وجہ سے پچھلی قوموں کے حالات سے سبق نہیں لیا جاتا کیونکہ دنیا کے مال کی وجہ سے خود اعتمادی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے خوف ہو جاتے ہیں۔ دائی حق کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی تنبیہات کو بھی ناچیز سمجھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ حالات سے سبق نہیں لیتے۔ اسلام کا نظریہ تاریخ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ تاریخ یہ ہے کہ قوموں کے زوال میں بدکاری اور جرائم کا دخل ہوتا ہے۔ تاریخ کی مادی تعبیر کرنے والے کس پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں؟ تاریخ کی مادی تعبیر کرنے والے اخلاقی پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج سورت الانعام کی آیت نمبر 6 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔
اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب کریم بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے رب کریم بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔